کیا ہمارا زیور بکا اور کیا گھر والوں نے حوصلہ کیا ہمیں پیسے دینے کا، اور کیا ہمارا زیور بیچنے کا جو ڈیسیجن تھا وہ صحیح تھا یا غلط۔ اگر آپ یہ سب جاننا چاہتے ہیں تو میری فل ویڈیو واچ کریں اور لازمی واچ کریں۔ السلام علیکم فرینڈس، کیا حال چال ہے؟ امید کرتی ہوں آپ لوگ سب ٹھیک ٹھاک خیریت سے ہوں گے۔ میں بھی الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک۔ سب سے پہلے میں اپنے سب فرینڈ سے یہی کہنا چاہوں گی کہ میرے چینل کو لائک شیئر سبسکرائب لازمی کریں، اور جیسے کہ میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ ہمارے آئی وی ایف پہ کوئی 1 روپیہ لگانے کو تیار نہیں تھا۔ اس کی وجہ یہی تھی کہ وہ کہتے ہیں نا، جب روٹی اپنے پیٹ میں جاتی تبھی بھرتی، کسی کا پیٹ خالی ہو تو اس سے ہمیں کیا فرق پڑتا ہے۔ تو یہی بات تھی کہ میرے ہسبینڈ کے باقی بھائی جن کے پاس جن کی شادیاں ہو چکی تھیں اور وہ صاحب اولاد تھے، تو باقی فیملی کو اس سے کوئی فرق نہیں تھا کہ ہمارے بھائی بے اولاد ہے یا ہمارے پاس اولاد نہیں ہے، جبکہ سب خوشی تھے کہ چلو ایک کی اولاد نہیں ہے تو مفت میں ایک کام کرنے کے لیے نوکرانی اویلیبل ہے۔ کیونکہ جن بھائیوں کی اولاد تھی تو ان بھائیوں کو اپنی وائفس کو فیور کرنے کے لیے ایک بہت اچھا بہانہ تھا کہ جی بچے تنگ کرتے ہیں تو وہ کاموں میں ہاتھ اتنا نہیں بٹا سکتی، یا اگر وہ کسی کام سے کام چوری کرتی بھی ہیں تو ان کے لیے یہ بینیفٹ تھا کہ جی ان کے اولاد ہے تو وہ تنگ کرتی ہیں تو جی خیر۔ میں بس یہی کہوں گی کہ اس پہ اتنا کہوں گی کہ میں ان سب میں اور کسی کا نہیں قصور، بلکہ گھر کے بڑوں کا قصور ہوتا ہے، کیونکہ انہیں چاہیے کہ گھر کے بڑوں کو کہ کام ہوتا ہے کہ ان کو چاہیے کہ سب کو ایکول لے کر چلیں، نہ کہ فیوریٹزم کریں۔ جس بیٹے سے زیادہ پیار ہے اس کی بیوی کو ہر فیسلٹی ملے اور فیور کریں، اور یہ نہیں ہے کہ جی اگر ایک بیٹا آپ لوگوں کی وہ کہتے ہیں نا فیوریٹزم بک میں ہے تو جی اس کی بیوی بے شک کچھ نہ بھی کرے تب بھی آپ لوگوں کو اسے فیور کرنا ہے، غلط بھی۔ بس میں یہی ایک ہوتا ہے نا کہ تبھی کہتے ہیں کہ اولاد میں فرق نہیں کرنا چاہیے، تو وہی بات آ جاتی ہے سب آپ دوسرے کو کہتے ہیں کہ آپ نے لیے خود بولو، اور اس سے میں نے یہ سیکھا ہے کہ اپنے لیے خود بولنا چاہیے۔ کیونکہ جب تک ہم اپنے لیے خود نہیں نہ بولتے تب تک دوسرا کہتا ہے کہ جی یہ بندہ تو کسی کہتا ہے نا گدھا ہے، اس کو بالکل ہی آپ جو مرضی کہتے رہو سناتے رہو۔ آپ یہ نہیں سوچتے کہ اگر ایک بندہ اگر آپ کی رسپیکٹ کر رہا ہے یا آپ کا خیال کر رہا ہے تو بدلے میں وہ بھی آپ سے کچھ چاہتا ہے، صحیح۔ بٹ آپ لوگوں کا یہ آپ لوگ کہتے ہیں لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی اگر ایک بندہ چپ ہے یا ہمارے وہ کہتا ہے نا بات مان لیتا ہے، یا ہمارے وہ کہتے ہیں صحیح غلط کو صحیح غلط نہیں کہتا، تو خیر اس کو پھر وہ کہتے ہیں نا اس کی ایسی تیسی کر کے رکھو۔ پر میں نے یہ سیکھا ہے کہ میرے بغیر جنت، اپنے مرے بغیر نہ جنت ملتی ہے نہ دوزخ ملتی ہے، کیونکہ جب تک آپ اپنے لیے خود نہیں سٹینڈ لوگے، خود نہیں بولو گے تو آپ کو تو بھائی کسی نے کوئی فیور کرنی نہیں ہے۔ تو یہی تھا بس۔ پھر کچھ ڈیز تک گھر میں بہت ایشوز کریٹ ہوئے، گولڈ کو سیل نہیں کرنا اور بہت مسئلے مسائل کے کسی نے پیسے نہیں کوئی گھر والا پیسے نکالنے کو تیار نہیں تھا، اور نہ ہی کوئی اس بات کے لیے ایگری تھا کہ گولڈ سیل ہو۔ خیر بہت سے وہ کہتے ہیں نا سوچنے کے بعد پھر مجھے تو یہی تھا کہ بھئی ہم نے تو جو بھی ہے کوئی ایگری ہو نہ ہو ہمیں آئی وی ایف کروانا ہے، اور ہم نے بے شک ہمیں کسی کے بھی اگینسٹ جانا پڑے جائیں گے اور اپنا آئی وی ایف کروائیں گے۔ سب سے پہلے تو وہی بات تھی کہ ٹینشن تو بہت تھی کہ بھئی اب ہم اتنی وہ کہتے ہیں نا ٹوکیں پڑ چکی ہیں، اس کے بعد
کریں نہ کریں، بٹ پھر بھی وہ کہتے ہیں ہمت تو پھر بھی کرنی ہی تھی، کیونکہ ہمیں ضرورت تھی اولاد کی، تو اولاد کے لیے ہمیں یہ قربانی دینی ہی تھی۔ خیر ہم نے پھر یہی سوچا کہ جی ہمیں گولڈ سیل کر ہی دینا چاہیے۔ تو بس یہی تھا کہ بہت سی پریشانیوں کے بعد ہم فائنلی اس نتیجے پر پہنچے تھے کہ ہم نے گولڈ سیل کیا، اور جی ہم نے سوچا کہ ہم اپنا IVF اسٹارٹ کروائیں۔ اور مجھے نہیں پتا کہ بھئی اب ہم نے یہ وہ کہتے ہیں نا، اب ہم کسی کی اگر نافرمانی کریں تو اس میں نافرمانی والی بات ہی نہیں ہے۔ وہ اس لیے کیونکہ جب ہم نے آپ سے خود ڈائریکٹلی پوچھ ہی لیا ہے، جب ایک انسان نے آپ کو اتنی عزت دے ہی دی ہے، تو آپ لوگوں کو چاہیے نا کہ آپ اس کو اپریشیٹ کرو۔ خود تو آپ لوگ کچھ کر نہیں رہے، چلو دوسرا اگر کر ہی رہے تو چلو بندہ اپریشیٹ تو کر ہی دیتا ہے۔ خیر میں آگے ہمارے ساتھ کیا ہوا اور کس طرح سے ہم نے سب کچھ فیس کیا، وہ سب دیکھنے کے لیے موسٹلی میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک شیئر کمنٹ موسٹلی کریں، اور میری نیکسٹ ویڈیو کا لازمی ویٹ کریں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، خدا حافظ، اور مجھے دعاؤں میں لازمی یاد رکھیے گا۔